بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں نیک ہدایت سے بہرہ مند فرمایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس ہادی برحق پر جس نے ہمیں ہدایت فرمائی اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آیت کا ترجمہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ پس اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ آیت کی تفسیر، یہاں روئے سخن عام اہل کتاب کی طرف ہے۔ اب آسمانی ادیان کی مشترکہ اور یکساں اقدار کی حفاظت کی دعوت ہے۔ وہ مشترکہ اقدار جو تمام ادیان عالم کی روح ہیں اور انسانی فطری تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ نمبر 1، اللہ نعبد الا اللہ، یعنی ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں اور مسیح اور روح القدس وغیرہ کی پرستش ترک کر کے صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبودیت کے پرچم تھلے جمع ہو جائیں، کیونکہ توحید تمام ادیان کا نقطہ اتفاق ہے۔ چنانچہ توریت توحید کی تعلیمات اور شرک کی ممانعت سے بھری پڑی ہے، اور انجیل میں بھی توحید کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ دیگر ادیان میں انحراف اور غیر اللہ کی پرستش عام ہونے کے بعد اب توحید پرستی صرف دین اسلام کا خاصہ رہ گیا ہے۔ نمبر 2، ولا نشرک بہ شیئا، یہ دین فطرت اور دین توحید کی طرف رجوع کی دعوت ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو اللہ کو ثالث ثلاثہ قرار دیتے ہیں، یا اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام یا فرشتوں کا نعوذ باللہ باپ بناتے ہیں۔ نمبر 3، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، آپس میں اپنے جیسے انسانوں کو رب نہ بنائیں۔ کسی مخلوق کی مطلق العنانی کو قبول کرنا اس مخلوق کی ربوبیت اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی ہم نوع مخلوق کو رب تسلیم کرنا احترام آدمیت اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ غیر اسلامی نظاموں میں انسانوں پر انسانوں کی بالادستی ہوتی ہے، خواہ وہ نظام آمریت ہو یا نظام جمہوریت ہو۔ سب سے بڑی بالادستی یہ ہے کہ کسی فرد یا جماعت کو قانون اور نظام حیات وضع کرنے کا حق دے دیا جائے۔ کسی انسان کو قانون سازی کا حق دینا اس کو اپنا رب بنانے کے مترادف ہے۔
خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سورہ تحریم میں ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں کیا؟ حالانکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قانون سازی نہیں تھی، بلکہ ان کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلال چیز کو ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اہل کتاب نے اپنے مذہبی پیشواؤں کی مطلق العنانی قبول کر رکھی تھی۔ ان کے نزدیک ان کے علماء قانون شریعت میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے تشریح میں دخل اندازی کو شرک قرار دیا ہے، جیسے ارشاد ہوا سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور رہبروں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کی رد ہے جو نص قطعی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں اور شریعت میں دخل دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو معصوم اور ان کے ہر قول و فعل کو حجت سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنی طرف سے قانون سازی اور تشریع کا حق رکھتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ہر قول و فعل حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہوتا ہے، اور نگہبان شریعت ہونے کے ناطے اللہ نے انہیں علوم انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ اس طرح امامیہ اپنے ائمہ کو بیان احکام میں معصوم سمجھتے ہیں، چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جگہ شریعت سازی کا حق دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ وحدت ادیان کی اس الہی آواز پر لبیک نہیں کہتے تو تم یہ اعلان کرو کہ اے منکرو گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ گواہ رہو کا جملہ ایک قسم کی تہدید ہے کہ تم کل دیکھو گے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، ادیان سماویہ کی روح جو ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، خدائے واحد کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، مخلوق کی ربوبیت کی نفی کر کے انسان کو اس کا انسانی وقار اور احترام آدمیت واپس دلایا جائے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ نص کے مقابلے میں علماء کے اجتہاد اور شریعت میں مداخلت کو قبول کرنا ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے نفس کو بندگی اور عبادت کے لیے رام فرمائے اور خود پسندی سے عبادت کو فاسد نہ ہونے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔